کمپٹیشن تو چل رہا ہوتا ہے اس حوالے سے. چلیں اس میں شامل کر لیتے ہیں, یہ ایک پوائنٹ ان کا ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے ناظرین, اسی پوائنٹ پہ ہم وقفہ نہیں لیں گے. فرق ہو سکتا ہے. ایک ہوتے ہیں ہیوی گینرز, ان کے لیے نا گین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایکٹومورفس ہوتے ہیں, ایکٹومورف بالکل ہارڈ گینرز. ہاں ہارڈ گینرز جو ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ وہ جتنا مرضی کھا لیں ان کو جو ہے نا وہ اتنا لگتا بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, میں اگر کھاتا بھی ہوں نا, میرے خیال سے ہو سکتا ہے جینز ایسی ہے تو وہ نا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں لیکن وہ کھانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں, ان کا وزن زیادہ ہے, جو بیمار ہیں. ٹھیک ہے, آپ بالکل آپ نے بالکل یہ فری میں کاؤنسلنگ سیشن لے رہا ہے. اس کو اچھا سوال ہے ایکچولی نا, نہیں آپ نے جب باقی باتیں بعد میں کریں گے, آپ نے کہا نا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھو برو, یعنی کئی بندوں کے لیے پاسبل ہے, ان کی باڈی جو ہے نا وہ سوال بہت اچھا ہے. آپ ایکسیپشن بتائیں نا, میں اس کا جواب دے میں آپ سے یار پیشنٹس کو پوڈ کاسٹ میں نہ بلائے گا. ایک دن نارمل کھائے اور پھر اگلے دن فاسٹنگ کی, جس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم گروپ میں بیٹھے ہو نا تو 2 کھجوریں ایک ساتھ مت اٹھاؤ. صحیح بخاری کا اتھینٹک حدیث ہے, 2 کھجوریں ایک ساتھ مت اٹھاؤ جب تک تم ساتھ سے پرمیشن نہ لے لو. یعنی سلو ایٹنگ کرو, ایک کھاؤ اور بعد میں دوسری کھاؤ. ہم جب ایون بچے بھی ہوتے ہیں نا, ہم کی یہ یعنی ہم ان کی تربیت یہ نہیں کرتے کہ بیٹا جب چپس کھا رہے ہو فل کر لیتے ہیں, پلیٹس پہلے کھولنے سے پہلے اور چپس ہو تو وہ 2 چپس کٹے, 3 چپس کٹے. حالانکہ یہ سنت میں سے ہے کہ بیٹا 1 چپس ایٹ اے ٹائم. میں نا بڑا تیز تھا, ٹھیک ہے, میں نا ایسے چپس لے کے ایسے نیچے رکھا جاتا تھا, کچھ کھا رہا ہوں کچھ نیچے رکھا ہوں. جب ختم ہو گیا نا چلے گئے تو میں نے بھی پیٹ لیا. کیا بات ہے, یہ تو ٹیکنیکل بات ہوگی, یاد سیکھ لیا بہت سارے لوگوں نے, بڑے لوگوں نے سیکھ لیا. ایک بات بتائیں, ہمارے شیخ ہمیں کہتے ہیں اور وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, کہتے ہیں سکسیزفل پیپل جو ہائیلی سکسیزفل اینڈ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, دے ورک فرام 2 AM to 2 PM بس. کیا بات, ان کا جو ورک اسکیجول ہوتا ہے نا, یعنی جو ایکٹیویٹی اسکیجول ہے ان کا, اٹس فرام 2 AM till 2 PM. کھانا کھایا اور لنچ کے بعد اراؤنڈ 3 PM کے بعد 3 till رات عشاء, گروسری, فیملی, بچوں کے ساتھ ٹائم, پارک میں واک, ایوری تھنگ از دیئر. برو ایکچولی نا اب دیکھو نا, یہ بڑا آئیڈیل سچویشن آپ نے بتائی نا, لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو انوائرمنٹ ہے, آپ نے ظاہری بات ہے جو کام کرنا ہے وہ اکیلے اپنے ساتھ تو نہیں نا کام کرنا, آپ نے سپلائر سے ملنا ہے, اپنے کلائنٹ سے ملنا ہے. اپنی بات نہیں, 2 بجے کون سا انویسٹر جاگا ہوگا, نہیں سیریسلی 2 بجے کون پلاٹ لینے, نہیں سیریسلی دین واٹ برو, ہم بھی سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سچویشن, میں کہہ رہا ہوں پتہ کیا کریں, آپ نہ کریں 2 سے 2, اب آپ کریں فجر سے عشاء. ڈاکٹرز دیکھ لیں, کیا ڈاکٹرز شام کو نہیں آتے ہیں 5 to 7 یا 5 to 9 جو بھی ان کی شفٹ ہوتی ہے, تو دیر آر پیشنٹس ہم پتہ کریں ان دی ایوننگ, ہم فجر سے عشاء کریں. اب سلیپ کے بعد جو آپ نے کہا ایکسرسائز, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار اے بیر منیمم کروا رہے. جب آپ اس کا مزہ چکھ لو گے پھر آپ آہستہ آہستہ لت لگ گئی تو وہ آپ اور میں بہتر جاتے ہیں جی, کہ ڈپریشن کو بھی ٹریٹ کرتی ہے اور اینٹی انگزائٹی افیکٹس ہیں اس کی طرف, اور آپ کے اسٹریس لیولز بھی نیچے لے کے آتی ہے. ہم تو جب جم کے اندر اسٹیپ کرتے ہیں ڈپریشن ویسے ہی نیچے چلا جاتا ہے, اور ایپک لیول پہ تب جاتا ہے جب ہم ڈمبلز کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اٹ ریلی سوٹس یو یار. یعنی جو تعلق ہمارا قرآن سے ہے وہ آپ کا ڈمبلز کے ساتھ ہے. آپ کہہ رہے کبھی مومنٹ بہتر ہے ضعیف مومنٹ, آپ کاؤنٹر بار, اس لیے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ یا میری پارٹی کے. ہماری ننھی منی باڈی بلڈنگ کی محبت زندہ رہے نہ کریں. نہیں بالکل یہ کہہ رہے ہیں. ایون ہم بھی یار جب ہم بیڈمنٹن کھیل کے فری ہوتے ہیں یار, جو انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, جو آپ کو ایک نروانا اچیو ہوتا ہے. میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ ایک بندے نے ڈمبلز پکڑے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ فیلنگ لیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے. کتنی افسوس کی بات ہے. I can relate to this. ٹھیک ہے, تو اب میں جب دیکھ رہا تھا نا کہ مطلب یہ کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہو, اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہو, اور پھر جب آپ وہ کر لیتے ہو, آپ کا ورک آؤٹ کمپلیٹ ہو گیا, ایک آپ کو ایک احساس ہوتا ہے اچیومنٹ کا کہ یار میں نے کچھ کیا, اور ڈیلی بیسس پہ, تو وہ ایک بڑا نا ایک میں یہ سمجھتا ہوں میری پرسنالٹی میں نا جم نے بڑا رول پلے کیا ہے ان دس ریگارڈ. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی جب ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج فار ایگزامپل اف آئی ہیو اے لیگس ڈے, میں پراپر اس کے لیے پلان کرتا ہوں, یعنی یار آج لیگس ڈے ہے یار, اتنا ویٹ اٹھانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جم جو ہے نا آپ کو ڈسپلن بھی سکھاتا ہے کہ یار آپ نے جو اپنے گولز اچیو کرنا ہے نا اس کے بغیر آپ نے جانا نہیں. اور آپ دیکھیں گے جب آپ وہ ریپس کر لیتے ہیں, اپنی فل ایکسرسائز کر لیتے ہیں, واٹ ایور یو ہیو پلانڈ, پھر جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں یو آر ہیپی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ٹینشن ہے, جو انگزائٹی ہے, اس قسم کے جو سارے غصہ وغیرہ نا,
وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے جب آپ جم جاتے ہو اور جب واپس آ رہے ہوتے ہو. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کروں گا کہ میں نے بھی کافی سے جم کیا ہے, لیکن میں نے جو کانفیڈنس بلڈنگ میوچل اسپورٹس میں دیکھی ہے نا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, اپنی ہر بندے کی پرسنل نیچر ہے کہ جس میں فار ایگزامپل ڈٹرمنیشن جتنی انٹریکٹیو اسپورٹس میں بڑھتی ہے نا, کہ یار میں ہار رہا ہوں, میں نے واپس پوائنٹس لینے ہیں, میں نے اینڈ آئی کین ڈو اٹ. یعنی برو ان جم یو ار دی اونلی اپوننٹ, یعنی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا دیکھ رہے ہو. آپ کی دونوں کی نا باتیں ٹھیک ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ دیکھو پہلے سے پلان کرتے ہو, دا سیم پلاننگ از گوئنگ آن ہیئر بٹ ڈفرنٹ طریقے سے, یو نو. خیر ڈائیورسٹی ہے جی ہر انسان کی اپنی بہترین, جیسے باڈی میں باڈیز جو ہیں وہ ہارڈ گینر ہیں, لو بالکل گینر ڈفرنٹ, تو ہر انسان ڈفرنٹ ہے جو ہے نا. سم پیپل لو ٹو یعنی اکیلے اپنا جم کرنا, برو وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے. نہیں وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے برو جم میں. آپ کو پتا وہ یعنی دوسرے بھی تو باڈی بلڈرز ہیں, وہ بھی تو اٹھا رہے ہیں, دوست احباب ہیں, تو آپ کمپٹیشن تو چل رہا ہوتا ہے اس حوالے سے. چلیں اس میں شامل کر لیتے ہیں, یہ ایک پوائنٹ ان کا ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے ناظرین, اسی پوائنٹ پہ ہم وقفہ نہیں لیں گے انشاءاللہ, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنی بات پہ. سو سلیپ ہم نے کہا, جم کی بات کی, ڈائٹ کی